الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ بھی قدیم الاسلام ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور ان کے والد مسلمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتار میں، عبادت و ریاضت میں اور شب بیداری میں بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھی، لیکن مزاج کی تیزی کے معاملے میں کچھ اثر ان پر ان کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ مزاج میں کچھ تیزی تھی، کچھ ہلکی سی سختی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے کہ مزاج میں تیزی ہو یا نرمی ہو، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، تو آپس کے معاملے میں بڑی نرمی بھی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا اس حد تک معاملہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے کسی بھی کام کو کر گزرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ علم بھی تھا، اور عورت ہونے کے باوجود بھی بلند ہمتی، شجاعت، سخاوت، فیاضی اور حاضر دماغی، اور اسی کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری پر بھی آپ کو خاصا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کی پیدائش یوں تو اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہی مکۃ المکرمہ میں ہو گئی تھی، اور بالخصوص آپ کی پیدائش اس اعتبار سے بڑی خصوصیت کی حامل ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ان دنوں ہوئی تھی جب قریش جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہ ایام اہل مکہ کے لیے بڑے یادگار تھے، جن دنوں بہت طویل عرصے کے بعد قریش نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور وہ واقعہ پھر کہ حجر اسود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے رکھوایا تھا۔ ان دنوں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے وہ حضرت عثمان ابن مظعون کی سگی اور حقیقی بہن ہے، یعنی حضرت عثمان ابن مظعون جو ہے وہ ان کے ماموں ہوتے ہیں، حقیقی ماموں ہوتے ہیں، اور ان کی والدہ بھی جو ہے وہ شرف صحابیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ ان کے ماموں بھی صحابی تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، ان کے بھائی بھی صحابی تھے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا پہلا نکاح جو ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی رسول حضرت خنیس ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور جیسا کہ آپ نے ام المومنین حضرت سودا کے باب میں، حضرت ام سلمہ کے باب میں اور سنا کہ یہ دونوں حضور کی ازواج مطہرات اپنے جو وہ شوہر اول کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی،
انہی میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ یہ بھی قدیم الاسلام ہے. جب مکہ والوں کا ظلم زور اور زیادتی بڑھی تو اس وقت جو ہے وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر خنیس ابن حذافہ کے ساتھ وہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی. یعنی کہ 87 مرد اور 17 عورتوں میں جو 17 عورتیں تھیں ان میں تو آپ نے ابھی 3 امہات المومنین کا نام سن لیا، اور انشاءاللہ مزید اس کی گفتگو اور آگے جاری رہے گی اور آپ اس کو سماعت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو آگے کا درس جاری رہے گا، تو اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو آپ اپنے شوہر جو ہے وہ خنیس ابن حذافہ کے ساتھ ہجرت کرتی ہیں. یہ بڑے عظیم صحابی اور یہ بھی سابقون الاولون میں ہے. اور پھر آپ یہ بھی سن چکے اس سے پہلے کے درس میں کہ جس وقت یہ افواہ پھیلائی گئی حبشہ میں کہ مکۃ المکرمہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور بہتر ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ اس افواہ کو سن کر کے وہاں سے جب وہ مکۃ المکرمہ واپس آئے تو دیکھا کہ یہاں تو حالات اور بھی دیگرگوں ہے اور بھی خطرناک ہے، پریشان کن ہے. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ آنے والوں کو کافی افسوس بھی ہوا، صدمہ بھی ہوا. ظاہر سی بات ہے چونکہ رابطے کا ذریعہ اس دور میں اتنا تیز رفتار نہیں تھا، بہت آسان بھی نہیں تھا ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرنا. تو حبشہ سے مکۃ المکرمہ کے حالات معلوم کرنا آسان نہیں تھے، لیکن یہ کفار مکہ کی یہ سازش تھی کہ انہوں نے وہاں افواہ پھیلا دی، اور وہ مہاجرین جو حبشہ میں بڑی چین اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے پھر وہ واپس آ گئے. تو اور یہاں تو حالات اور بھی دردناک تھے. بہرحال پھر ہوا یوں کہ مدینہ منورہ کی جب ہجرت ہوئی تو جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پھر ہجرت فرمائی، اور ان کے شوہر جناب خنیس نے بھی جو ہے وہ ہجرت فرمائی. اور پھر حضرت خنیس ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں، یعنی حضرت حفصہ کا نکاح، پہلا نکاح جس صحابی کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی بدری صحابی تھے. انہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت فرمائی، پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جنگ احد میں بھی شرکت فرمائی، اور جنگ احد میں اتنی بہادری سے لڑے کہ آپ کو بہت زیادہ زخم آئے. آخر آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور پھر حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان زخموں کی تاب نہ لا کر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ جوان بیٹی کا جوانی میں بیوہ ہو جانا یہ اسی کے دل سے پوچھا جا سکتا ہے جس کی کسی بیٹی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ کوئی بندہ جو ہے اس غم سے گزرے کہ اس کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہو. اللہ یہ دن کسی کو نہ دکھائے، بلکہ جن کے ساتھ دلوں میں دشمنی ہو اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو بھی وہ دن نہ دکھائے. بڑے دکھ کے دن ہوتے ہیں، اس لیے کہ کنواری بیٹی اگر گھر میں موجود ہو اور اس کے رشتے نہیں آتے تو ایک باپ کا دکھ اور درد کتنا ہوتا ہے کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. چہ جائے کہ بیٹی بیوہ ہو کے گھر آ جائے تو اس وقت حالات کیا ہوتے ہوں گے، اور پھر وہ بھی اس معاشرے میں کہ جہاں بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا. یہ تو اسلام کے آنے کے بعد حالات بدلے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دوسرے لوگوں میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کفر ان کے دلوں میں موجود تھا، تو جہالت بھی موجود تھی. جو مسلمان ہو گئے تھے ان کی فکر بدل گئی تھی، سوچ بدل گئی تھی. تو جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی اور آپ نے عدت گزار لی تو انہی دنوں چونکہ حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی بیٹی ہے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنی سے خود رابطہ کیا اور ان سے ان تک یہ بات پہنچائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ غمگین ہے اور آپ کا جو غم ہے وہ اس طرح سے دور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے حفصہ کا رشتہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ حفصہ کو اپنے نکاح میں لے لیں.
تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ ان دنوں میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے ہی نہیں، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں ان دنوں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی اور تھوڑا سا صدمہ بھی ہوا کہ عثمان غنی بیوی کے انتقال کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، صدیق اکبر خاموش ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میری بیوہ بیٹی کے لیے اور وہ لوگ التفات نہیں کرتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کا جو نکاح ہوگا وہ حفصہ سے بہتر عورت کے ساتھ ہوگا۔ عثمان کا نکاح جو عورت حفصہ سے بہتر ہوگی اس کے ساتھ ہوگا، اور حفصہ کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا جو عثمان سے بہتر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ام کلثوم جو ہے وہ حضور کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے، تو حضور علیہ السلام نے کیونکہ فاروق اعظم کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے حضرت حفصہ اور حضور علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے حضرت ام کلثوم، فرق تو ہے نسب کا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کا نکاح حفصہ سے بہتر عورت کے ساتھ ہوگا، پھر یہ بھی فرمایا کہ حفصہ کا نکاح عثمان سے بہتر مرد کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء جن کے پیچھے شب معراج مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوں، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو فاروق اعظم کو کچھ اطمینان ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کے گھر پہ رشتہ بھیجا، اور حضرت عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے رشتہ آیا، اور 3 ہجری میں حضرت حفصہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہو گئی۔ جب حضرت حفصہ کا نکاح ہو گیا اور آپ ام المومنین کی حیثیت پا گئی، تو ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، جب تم میرے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد جو ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نکاح کر لے، تو میں خاموش رہا تھا، اور شاید اس پر آپ کو کچھ آپ کا دل دکھا ہوگا، آپ کو کچھ ناراضگی ہوئی ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں، مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی عمر، دراصل مجھے اور عثمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت حفصہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ وقت نہیں آیا تھا تو قبل از وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ میں خاموش رہا۔ اور عثمان نے جو کہا تھا کہ میں اس وقت نکاح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ بھی راز کو فاش نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا، ورنہ قطعاً آپ کا دل دکھانے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چونکہ آپ سن چکے ہیں کہ آپ کے والد کے مزاج کا اثر جو ہے وہ آپ پر تھا، حضرت حفصہ پر تھا، مزاج میں تھوڑی سختی تھی۔ ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے جا کر کے ملتا ہے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سے جا کر ان کا نسب ملتا ہے، پیغمبروں کی اولاد میں تھی حضرت صفیہ، لیکن چونکہ وہ یہودی قبیلہ تھا تو حضرت حفصہ نے ایک دن ان کو کہہ دیا کہ صفیہ کہ تم تو یہودی کی اولاد ہو۔ جب یہ کہا کہ تم یہودی کی اولاد ہو تو جناب صفیہ کو کافی اس پر دکھ ہوا، اور کہا کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
دیکھا آپ نے کہ حفصہ مجھے طعنہ دیتی ہے کہ میں یہودی کی اولاد ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا صفیہ کہ تم ان کو جواب دو حفصہ کو کہ میں تو پیغمبر کی بیٹی ہوں، پیغمبر کی اولاد ہوں، اور میرے چچاؤں میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسے لوگ ہیں، یہ آپ ان کو جواب دیجئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو جب اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی کہ حفصہ ایسا نہ کہا کرو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت دلچسپ باتیں بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر وقت کی قلت ہے، آپ نے سنا ہوگا سیرت میں، صرف اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جو ہے وہ اپنے اوپر شہد کو حرام فرمانے کی بات کی تھی کہ میں شہد آج کے بعد استعمال نہیں کروں گا، اور پھر قرآن شریف کی آیت آ گئی تھی کہ محبوب اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال فرما لی ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد جو پینے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ واپس اس کو پینا شروع کیا. اور پھر شہد کی فضیلت بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلونجی اور شہد یہ دو موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ جو سیاہ دانے آتے ہیں کلونجی کے، اگر اس کو استعمال کرے تو اس میں بڑی برکت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو ہے وہ یہ بات نکلی ہے کہ کلونجی میں اور شہد میں ہر بیماری سے، حتیٰ کہ موت کے سوا کوئی بھی بیماری ہو، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح تحریم کے معاملے میں جو ہے وہ ایک بات اور بھی ہے جو خاص حضرت ام المومنین کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ایک دن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ایک ایک زوجہ مطہرہ کے گھر آرام فرمایا کرتے تھے، اور ملاقات روزانہ سب سے ہوتی تھی، لیکن قیام کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ ہر دن ایک کے یہاں ہوتا تھا، اور ملاقات روزانہ ہوتی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان حضور ساری ازواج مطہرات سے ملاقات کر لیتے تھے، اور شروع کرتے تھے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر سے، اور اس کے بعد ساری ازواج سے ملاقات فرما لیا کرتے تھے. تو ایک دن قیام کا دن تھا حضرت حفصہ کے گھر کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کے گھر کا قصد فرمایا. تو ان دنوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کی طبیعت علیل ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے والد کے گھر جا کر آ جاؤں. چونکہ باری تھی ام المومنین حضرت حفصہ کی، اور وہ چلی گئی حضور سے اجازت لے کر. تو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں، ان کو شرف بخشا. اور جب ان کو شرف بخشا تو ام المومنین حضرت حفصہ کو پتہ چل گیا کہ میری باری کے دن جب میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ کو شرف بخشا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، آپ نے میری باری میں جو ہے وہ ماریہ کو جو ہے وہ شرف بخشا، اور آپ نے کچھ یعنی کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرے گھر میں ایک لونڈی کو، ایک کنیز کو جو ہے وہ شرف بخشنا، اس طرح کی بات جب آپ کی زبان سے نکلی اور آپ کو غیرت آئی اس پر کہ ایسا کیسے ہوا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آپ سے فرمایا کہ آپ کیا چاہتی ہے. تو فرماتی ہیں کہ عرض کرتی ہے کہ جب ایسا ہو ہی گیا ہے کہ میری باری کے موقع پر، تب میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ آئندہ اب آپ ماریہ کو کبھی شرف نہیں بخشیں گے، اس کنیز کو آپ کبھی شرف نہیں بخشیں گے.
کیونکہ ازواج مطہرات کے تو حقوق ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے رکھے تھے، لیکن کنیز کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ اب آپ ماریہ کو کبھی شرف نہیں بخشیں گے، ماریہ قبطیہ کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس پر راضی یا خوش ہیں تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، لیکن میری اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہوئی ہے، اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات ان سے کر لی۔ لیکن چونکہ امہات المومنین میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت سودا، ان لوگوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی، بڑے گہرے مراسم تھے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ یہ جو بات جناب ماریہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہی تھی، وہ بات انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بتائی، اور بتانے کے بعد ان سے کہہ دیا کہ خبردار، اس بات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نہیں دیں گی، آپ حضور کو نہیں بتائے گی اس کی خبر کہ میں نے تم سے بات کہی ہے۔ اب حضور علیہ السلام تو غیب داں نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہوا یہ کہ ادھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بتائی، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم حضور سے اس کا ذکر نہیں کرو گی، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ محبوب آپ نے جو بات اپنی زوجہ کو بتائی ہے اس شرط پر کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی، تو یہ بات انہوں نے کسی سے ذکر کر دی ہے۔ تو اب چونکہ یہ دونوں موجود تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ، جو بات میں نے تم سے کہی تھی تو کیا وہ تم نے عائشہ کو بتا دی؟ تو اب چونکہ سچی تھی، زوجہ رسول تھی، صحابیت کے منصب پہ فائز تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور کی گھر والی تھی، حضور کے اہل بیت میں سے تھی، آیہ تطہیر جن کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، تو کہنے لگی، انکار تو نہیں کیا، البتہ پوچھنے لگی کہ حضور آپ کو یہ بات کس نے بتائی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ ان کو یوں ڈاؤٹ لگا کہ میں نے عائشہ پہ اعتماد کر کے ان کو بتا دیا، تو کہیں حضرت عائشہ نے تو حضور کو نہیں بتا دی۔ تو کہنے لگی کہ حضور یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ اور سرکار نے فرمایا کہ یہ بات مجھے میرے اللہ نے بتائی، قرآن میں آیت آ گئی، یہ بات میرے اللہ نے مجھے بتائی۔ اور پھر اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ناراض ہو کر ارادہ فرمایا کہ آپ کو علیحدہ کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا کہ حفصہ روزے اور نماز کی پابند خاتون ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو تو آپ کی ازواج میں، اور یہ قیامت کے دن اٹھے تو آپ کی ازواج میں۔ اور پھر اللہ نے ازواج مطہرات کو پھر اس سلسلے میں آگاہ فرمایا کہ تم میرے نبی کی بات ایک دوسرے سے کہتی ہو جبکہ میرا محبوب تمہیں منع کر چکا ہے، تو اگر تم ایسا کرو گی تو ہم تمہیں دور کر دیں گے، اور تم سے بہتر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج عطا کر دیں گے۔ مجھے یہاں پر پہنچ کر بہت حیرت بھی ہوتی ہے، خوشگوار، اور ہمیں عبرت بھی لینا چاہیے کہ اگر ازواج مطہرات حضور اکرم علیہ السلام کوئی ایک راز کی بات ان کو کہہ کر روک دے کہ کسی سے نہ کہنا، اور اگر وہ راز کی بات کسی دوسری زوجہ مطہرہ سے شیئر کر دے، تو قرآن اس لہجے میں ان سے بات کرتا ہے، ازواج سے اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ ہم تمہیں بدل دیں گے اور تو تم سے بہتر لے آئیں گے۔ جب ازواج مطہرات سے قرآن اس لہجے میں بات کرتا ہے محبوب کو لے کر، تو عام امتی اور ہماری آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ ام المومنین حضرت حفصہ سے ایک لغزش بھی، اجتہادی لغزش کے انہوں نے جب وہ ام المومنین سے یہ بات شیئر کر دی، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس لہجے میں کلام فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں دور کر کے تمہیں بدل دیں گے اگر تمہارا انداز یہ رہا تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت میں ایک امتی کو کتنا ادب کرنا چاہیے، کتنا احترام کرنا چاہیے،
اور بھی پھر ام المومنین حضرت حفصہ کے بارے میں بہت سی خوبصورت روایتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت مکمل ہوا ہے تو اب میں ساری روایت نہ پڑھتے ہوئے اخیر میں کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ یہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، اور مدینہ کا گورنر مروان بن حکم تھا، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جنازہ پڑھائی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عبداللہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیدہ حفصہ کو قبر میں اتارا۔ یہ حمزہ ابن عبد المطلب نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں، تو انہوں نے قبر میں اتارا۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 5ویں زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باتیں حضور سے کر لیا کرتی تھی جو اور باتیں ازواج مطہرات نہیں کر پاتی تھی، وہ گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر لیا کرتی تھی جو اور امہات المومنین ہمت نہیں کرتے تھے گفتگو کرنے کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق اعظم کو اتنا پیار تھا کہ آپ نے اپنی کنیت بھی جو ہے وہ ابو حفص رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں، ان کی خیرات عطا فرمائیں، بلکہ جملہ ازواج مطہرات کی خیرات اللہ میں عطا فرمائیں، اور ان مقدس ازواج کے صدقہ و طفیل اللہ رب العزت جو ہے وہ امت سے ساری بلائیں دور فرمائیں، مصیبتیں دور فرمائیں، ساری مشکلوں کو آسان فرمائیں۔ آج پھر کہتا ہوں کہ یہ وقت غم گساری کا وقت ہے، یہ وقت ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا وقت ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا تھا کہ اپنے اور بیگانے کی پہچان، محب اور مخالف کی پہچان جو ہے وہ برے وقت میں ہوتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ برے وقت میں کون ساتھ دیتا ہے، یہ دیکھو کہ برے وقت میں کون ساتھ چھوڑتا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں کا ساتھ نہ چھوڑیں اور ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں۔ کوئی بھی شخص پاس پڑوس میں رشتہ دار میں بھوکا نہ رہنے پائے۔ یقیناً اس وقت ہر ایک کی آمدنی، اکثر لوگوں کی آمدنی بند ہے، تو سب کے ہاتھ اس وقت تنگ ہو چکے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن ہم اس وقت میں مدد یوں کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کی زبانی مدد کریں تسلیاں دے کر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک روٹی دی ہے تو آدھی روٹی خود کھائیں اور آدھی روٹی دوسروں کو کھلائیں، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کسی کو کھلانا، بار بار کہتا ہوں زندگی میں اور بھی آپ کو کھلانے کا موقع ملے گا، لیکن کھائے ہوئے کو کھلانا الگ ہے، اور بھوک سے ترستے ہوئے انسان کو کھلانے کی شان الگ ہے۔ اس لیے غم گساری کریں۔ رمضان شریف کا مہینہ بھی قریب ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی ذات سے آپ جتنی نیکی کر سکتے ہیں، جتنے کام کر سکتے ہیں اچھے کریں، توبہ استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے حالات کو بہتر سے بہتر فرمائیں، بلائیں جلد سے جلد اللہ کرے دور ہو جائے۔ لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔